اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، سچویشن ہے، اس حوالے سے میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس وقت میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. 2 سال پہلے جو رجیم چینج آپریشن ہوئی، اس رجیم چینج آپریشن کے بعد آج تک کے حالات، جتنے بھی سخت حالات آئے ہیں، آپ سب کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ حالات کس طرح تھے اور وہ کس فریق کے خلاف تھے یا کس پارٹی کے خلاف تھے. لیکن جب ان کے تمام حربے ناکام ہوئے، ہر قسم کے طریقے، ہر قسم کے ناجائز مقدمات عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں پر اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے اوپر مطلب مختلف الزامات لگائے، مختلف طریقوں سے جیلوں میں ڈال دیے گئے، مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو اغوا کیا، ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا. لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی تحریک انصاف مضبوط جماعت ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو 8 فروری کے الیکشن میں بخوبی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کتنی ہے. اب میں یہ جو اس وقت کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، اب یہ اتنے آسان نہیں ہے اس کا جاننا کہ لوگ اتنے آسانی سے ان کو جان لے کہ یہ کیا ہے. اس کے تمام ڈاٹس جب میں نے ایک دوسرے سے کنیکٹ کیے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچ گیا. اب ایک دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب برٹش گورنمنٹ یعنی یہاں سے جب انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ مزاحمت کی ہے، اس وقت مزاحمت کی تھی اس پشتون قوم نے کی تھی. اور پھر جب وہ اس خطے کو چھوڑنا چاہتے تھے تو خطے چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ تاکہ یہ خطہ دوبارہ طاقتور نہ بنے. یعنی سب سے پہلے تو ایک ہندوستان کو جو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا 2 حصوں میں، ایک پاکستان بنا. پھر پاکستان میں کچھ ایسے علاقے دیے گئے جس طرح بنگلہ دیش جو پاکستان سے بہت دور کا ایک علاقہ ہے، بنگال، وہ پاکستان کو دے دیا گیا. اور درمیان میں کشمیر کے جو کا ایشو تھا وہ بھی اس میں جو ہے نا ایسے ہی چھوڑ دیا. پھر یہاں پہ پشتونوں کو جس طرح ڈیوائیڈ کیا، یعنی کچھ پشتونوں کو بلوچستان کے ساتھ کر دیا گیا، کچھ پشتونوں کو پاکستان کے جو علاقے ہیں مطلب خیبر پختونخوا، یعنی 2 صوبوں میں یہ تو الگ تقسیم ہو گئے. پھر درمیان میں جو پشتونوں کی ایک پوری ریاست افغانستان، اور یہاں پہ پھر ایک ڈیورنڈ لینڈ بنائی گئی. پھر ادھر کو افغانستان کہتے تھے، ادھر کو وہ پشتون کہتے تھے. پھر درمیان میں ایک اور پٹی کینچی ڈیورنڈ لینڈ کے اوپر، ان کو فاٹا کا نام دیا گیا. پھر ان سے جو نیچے علاقے ہیں ان کو جو نیم قبائلی علاقے کہتے تھے. یعنی اس علاقے کو ایسے تقسیم کیا، وہ جو فارمولہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو. اب میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پر آتا ہوں. اس وقت دیکھو، پہلے بھی میں نے ایک ولاگ کی تھی اس حوالے سے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں مشکل حالات ہیں، اور اس مشکل حالات میں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ کوئی کسی کی ہمدردی بھی نہیں ہے، کسی کی سپورٹ بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی آپریشنز کے اعلان کرتے ہیں. آپریشن کا جب بھی اعلان ہوا تو پھر پشتونخوا کے علاقے میں آئے روز لوگوں کو مارنا، آئے روز پولیس کے اوپر دھماکے ہونا، آئے روز فوجوں کے اوپر دھماکے ہونا، آئے روز مطلب یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ بنوں کا جو واقعہ ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے. آپ کس طرح مطلب اس طرح کے عوام پہ مطلب گولیاں برسا سکتے ہو نا؟ اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک گئے اور انہوں نے وہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی وہ اپنائی، اور یہ سوچ لیا کہ یہ پشتون قوم نے کبھی بھی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا تاریخ میں. اور یہ تیسری بار، یعنی مطلب عمران خان یا پی ٹی آئی سے تو ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پشتون تقریباً 90% پشتون یہ کڑے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پلاننگ ابھی کر رکھی ہے، بلکہ اس پہ کام شروع کیا ہے. اور اس پلاننگ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، جو ہمارے بوثوق ذرائع ہیں، کیونکہ میں اس پارٹی کا ایسا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ ہمارے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اس گیم میں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک قوم پرست پارٹی کا لیڈر ہے جو چرسدے کا ہے. وہ روزانہ کتنے سخت بیانات دیتے ہیں، یعنی اس کو کچھ نہیں کہتے، اس پہ کچھ ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب عمران خان کے خاتمے کے لیے قوم پرست جماعتوں کو ٹاسک دے دیا گیا کہ آپ جو بھی کر لو، آپ ہمارے پیچھے گالیاں دو، سب کچھ کرو، سب کچھ فاش کرو، لیکن یہاں سے عمران خان کا ووٹ بینک ختم کرو. یہی ٹاسک ہے. یعنی پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جو کام کیے وہ عارضی طور پر سوچتے ہیں، بعد میں جو اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کو نہیں سوچتے. یعنی اس کی کافی بہت مثالیں ہیں. جو جب ایم کیو ایم جس طرح پہلے بنائی گئی مطلب پارٹی، پھر اس کے بعد مسئلے مسائل بن گئے، مطلب وہ پیپل پارٹی کے خلاف بنائی گئی اور ضیاء اللہ کے دور میں، اور پھر بعد میں ایم کیو ایم کیا بنی اور اب ایم کیو ایم کہاں تک پہنچ گئی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ جو پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رولز، یعنی ان کو تقسیم کرو، ان کو مذہب کے نام پہ تقسیم کرو، اس کو قوم پرستی کے نام پہ تقسیم کرو، اس کو لسانیت کے نام پہ تقسیم کرو، اس کو مطلب صوبوں کے نام پہ تقسیم کرو. تو اس وقت یہ کام ہو رہا ہے. میں خبردار کر رہا ہوں تمام پاکستانیوں کو کہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا کام ہے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، اس کو ناکام کیا جائے تاکہ اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جگہ قوم پرست جماعتیں یہ جگہ لیں. اب یہ میری بات جو ہے یہ اپنے ساتھ نوٹ کرے، کیونکہ میں اب پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک جو جتنے بھی واقعات ہیں ایک ایک چیز کو اگر میں اس پہ تجزیہ کروں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے، اگر پی ٹی آئی والوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی کے پی میں، یا پھر بھی مطلب اس نے کچھ اچھا مطلب پرفارمنس کیا، تو وہ یہ لوگ جو ہے نا پھر یہ اس طرح کے حالات خراب کر کے ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. تو قوم کو ہوشیار رہنا چاہیے اور یہ ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیے. تمام لوگ جو پاکستانی ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے امن چاہتے ہیں، یہ ویڈیو اب تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.